اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ نمبر 2۔ کنویں سے محل کی طرف۔ اب اس جنگل میں ایک جماعت سفر کر رہی تھی۔ انہیں راستے میں پیاس لگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹ 1 میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا تھا، پھینک کے ان کے بھائی چلے گئے اور وہ کنواں گہرا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک جماعت سفر کر رہی تھی، انہیں راستے میں پیاس لگی اور کنویں کی تلاش میں لگ گئے۔ انہوں نے ایک کنواں دیکھا، انہوں نے اس کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تاکہ ان کے لیے پانی لائے۔ آدمی کنویں کے پاس آیا اور ڈول کھینچا، مگر ڈول بھاری تھا۔ اسے نکالا، کیا دیکھتا ہے کہ ڈول میں تو ایک لڑکا ہے، اور آدمی گھبرا گیا اور پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو لڑکا ہے۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کو چھپا دیا۔ مصر پہنچے، بازار میں کھڑے ہو گئے اور آواز دینے لگ گئے کہ اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا۔ عزیز نے یوسف علیہ السلام کو چند کوڑیوں کے مول خرید لیا۔ تاجروں نے اسے فروخت کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ عزیز اسے اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھنا، یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ اب عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہرگز نہیں، میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے عزت دی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور عزیز کی بیوی کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی، اور عزیز نے جان لیا کہ عورت جھوٹی ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ یوسف علیہ السلام امین ہے۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک تو ہی خطا کار تھی، اور مصر میں یوسف علیہ السلام کے جمال کا چرچا، جب انہیں کوئی دیکھتا تو پکار اٹھتا کہ بے شک یہ آدمی نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عورت کو غصہ شدید ہو گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، تم جیل میں جاؤ گے۔ یوسف نے کہا کہ جیل میں مجھے زیادہ پسند ہے، اور چند دنوں کے بعد عزیز نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا، اور عزیز جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے، سب جیل والوں نے جان لیا کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی شریف نوجوان ہیں، یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے عالم ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سینے میں نہایت ہی رحم والا دل ہے۔ جیل والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کیا، ان کا احترام کیا، اور یوسف سے بہت خوش ہوئے اور ان کی تعظیم کی۔ ان کے ساتھ جیل میں 2 آدمی داخل ہوئے، اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب بتائے، اور ان میں سے ایک نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کرتا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئی ہوں اور پرندے اس سے کھاتے ہیں۔ اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی، اور یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے عالم تھے، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک تھے۔ لوگ ان کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے رب بنا رکھے تھے، اور کہتے تھے کہ خشکی کا رب ہے یہ سمندر کا، اور یہ پانی کا رب، یہ رزق کا رب ہے، یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھتے اور ہنستے، اور یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے تھے اور روتے۔ یوسف علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلانا چاہتے، اور اللہ نے چاہا کہ یہ جیل میں ہو۔ کیا جیل والے معزز نصیحت کے مستحق نہیں؟ کیا جیل والے رحم اور مہربانی کے مستحق نہیں؟ کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں؟ کیا جیل والے آدمی نہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، مگر آزاد اور جرات والے آدمی تھے۔ یوسف علیہ السلام مالدار نہیں تھے لیکن سخی تھے۔ بے شک نبی ہر جگہ حق کا بول بالا رکھتے ہیں، بے شک نبی ہر زمانے میں بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی دانائی یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں کہا کہ بے شک ضرورت ان 2 آدمیوں کو میرے پاس کھینچ لائی ہے، اور ضرورت مند نرم اور جھکا ہوا ہوتا ہے، اور بے شک ضرورت مند اطاعت کرتا ہے اور سنتا ہے۔ اگر میں نے ان دونوں سے کچھ کہوں تو ضرور سنیں گے، اور جیل والے بھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، بلکہ ان سے کہا، میں تمہارا کھانا آنے سے بیشتر خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ پھر ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا، میں خوابوں کی تعبیر کا عالم ہوں، یہ ان میں سے ہے جن کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی۔ وہ دونوں خوشی سے مطمئن ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کو موقع ہاتھ لگ گیا اور نصیحت کا آغاز کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان میں سے ہے جن کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی، لیکن اللہ اپنے علم ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ اپنا علم مشرق کو نہیں دیتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں علم دیا؟ اس لیے کہ میں نے شرک کرنے والوں کا راستہ ترک کر دیا، اور میں نے پیروی کی اپنے آبا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اور یہ توحید ہمارے
صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل و کرم ہے اور لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں یوسف علیہ السلام ذرا سے رکے اور ان سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ خشکی کا رب، سمندر کا رب، رزق کا رب، بارش کا رب، ہم کہتے ہیں اللہ جہانوں کا رب ہے، کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ایک ہے اور زبردست ہے؟ خشکی، تری، رزق، بارش کا رب کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا یا ان کا کوئی حصہ آسمانوں میں ہے؟ زمین اور آسمان اور انسانوں کی طرف دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہے، اور کس طرح خشکی، تری، رزق، بارش کا رب ہے۔ یہ سب نام ہیں جو تم اور تمہارے آباؤں نے رکھ لیے۔ حکم، بادشاہی اور زمین اللہ کے لیے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام اپنے وعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کا ساقی ہوگا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو کھائیں گے۔ پہلے آدمی سے کہا مجھے اپنے آقا کے ہاں یاد رکھنا۔ دونوں آدمی نکلے تو پہلا ساقی ہوا اور دوسرے کو پھانسی دی گئی، اور ساقی بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں۔ یہ 7 گائیں 7 کمزور گایوں کو کھا جاتی ہیں، اور بادشاہ نے 7 سبز بالیں اور 7 خشک بالیں دیکھی۔ بادشاہ کو اس عجیب و غریب خواب سے حیرت ہوئی اور اپنے ساتھیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، سونے والا بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا، اس نے یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف بہت ہی فیاض، سخی، اللہ کی مخلوق پر مہربان اور شفیق تھے، اسے خواب کی تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام سخی اور کریم تھے، وہ بخل سے آشنا تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر کی بھی رہنمائی کی۔ کہا تم 7 سال تک زراعت کرو گے اور چھوڑ دو جو تم کاٹو فصل سے، اور مگر بہت کم جو تم کھاؤ، اور اس کے بعد عام قحط ہوگا، اس میں جو تم نے جمع کیا وہ کھاؤ گے مگر تھوڑا تھوڑا، اور یہ قحط جو ہے 7 سال تک طول کھینچے گا، اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ اور ساقی نے جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ اب آگے بادشاہ خواب کی تعبیر سن کے کیا کہتا ہے وہ پارٹ 3 میں اگلے ویکنڈ پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔